اب یہ دلوں پر مہر لگنا کیا ہے پیارے اسلامی بھائیوں؟ ایک تو یہ ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المعجوب کے اندر دلوں پر مہر لگنے کی دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک کہا ہے کہ دل پر دو طرح سے مہر ہوتی ہے، ایک مہر وہ ہے کہ جو کفر کی مہر ہے، جو سیاہی کی مہر ہے، جیسے کالا کوئلہ ہے۔ اب کالے کوئلے کو جتنا صاف کرتے رہیں وہ کوئلہ ہی ختم ہو جائے گا، کالک اس کی ختم نہیں ہوگی، اس کا جو سیاہ پن ہے، اس کی جو سیاہی ہے، اس کی جو بلیکنیس ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ ہے ہی کوئلہ، وہ ہے ہی کالا۔ تو بعض دل ایسے ہیں کہ جو اتنے سیاہ ہیں کہ وہ کالے کوئلے کی طرح ہیں کہ انہیں جتنا سفید کرنا چاہیں، جتنا صاف کرنا چاہیں وہ صاف نہیں ہوں گے۔ اور بعض دل ایسے ہیں کہ وہ سفیدی کی طرف راغب ہونا چاہیں تو راغب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ گناہوں کی میل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گناہگار امتی گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل پر ایک کالی مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے دل پر کالی مہر لگا دی جاتی ہے، اور جب وہ اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں، اللہ پاک توبہ کے بدلے اس سیاہی کو مٹا دیتا ہے، اس سیاہی کو دور فرما دیتا ہے، ان کے دل جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہم نے تلاوت کی، یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگنا یہ کفار کے ساتھ خاص نہیں تھا، کہ دلوں پر مہر لگنا ان کے ساتھ خاص تھا، وہ تو اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے، ان کے دلوں پر مہر تھی۔ بعض اوقات گناہوں کی کثرت، بعض اوقات گناہوں کی زیادتی، بعض اوقات گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر نیکی کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو دین کی بات بتائی جائے، اسلام کی طرف راغب کیا جائے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی ایک ہی رات ہے نہ ماننا، نہیں سننا، نہیں بولنا، نہیں دیکھنا، اسلام کی طرف آنے ہی نہیں ہے۔ بس کیوں کہ دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے ہیں اور دلوں پر گناہوں کی سیاہی چڑھ چکی ہے۔ پہلے کی قومیں گناہ کرتی تھی، پہلے کی قوموں نے سرکشی کی، پہلے کی قوموں نے حد درمی کی، تو اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون کی قوم کو اللہ پاک نے غرق کیا۔ یہ جتنی بھی قومیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوئیں، جن کے واقعات کو قرآن نے اپنی آیات کے اندر بیان فرمایا، کہ روز قیامت تک لوگوں کے لیے یہ ہدایت رہے کہ لوگ سمجھے کہ جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے سرکشی کی، جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ اب وہ لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے چہروں کا مسخ ہو جانا ہمارے سامنے ہے، صبح اٹھتے تھے تو گناہوں کی سیاہی ان کے چہروں پر ظاہر ہوتی تھی، صبح اٹھتے تھے تو ان کے ماتھے پر ان کا گناہ لکھا ہوتا تھا، وہ بستیوں کی بستیاں گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک الٹا دیتا تھا۔ لیکن آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم ہے کہ آج اللہ کا وہ عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ مبین نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ اس آیت کریمہ کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق اسلام والوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ پاک گناہ کرنے والے مومن، گناہ کرنے والے ایمان والے، کہ جو ایمان تو لائے لیکن گناہ کرتے ہیں، ایمان تو لائے لیکن اللہ کی نافرمانی میں بھی مبتلا رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ پھیر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو ان کی قوموں پر، پہلے کی قوموں پر عذاب نازل ہوتا تھا، وہ عذاب اب اس انداز سے نازل تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ بھی اللہ پاک کا عذاب ہے کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، دل پھر جاتے ہیں اور دلوں پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، دلوں پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ اب اس کی وجوہات بھی علماء نے بیان فرمائی کہ جو دلوں کا پھر جانا ہے، جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ طول عمل، طول عمل کہتے ہیں لمبی امیدیں۔ طول عمل کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات بندہ لمبی امیدیں باندھ بیٹھتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں بندہ دیکھ لے، بندہ کہتا ہے ابھی تو میری 20 سال عمر ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، ابھی تو 40 سال ہوئی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا تو پھر بڑھاپے کے بعد دیکھیں گے، ابھی تو یہ کام، یہ پلاننگ، وہ پلاننگ، یہ بچوں کے حوالے سے پلاننگ، یہ بچیوں کے حوالے سے پلاننگ، یہ زندگی کے مقاصد ابھی تو حاصل کرنا ہے سب کچھ، یہ لمبی امیدیں ہیں۔
علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان کو لمبی امیدیں اسے لے ڈوبتی ہیں اور اس کا دل پھر جاتا ہے، اور اس کے دلوں پر اللہ پاک کی نصیحت، اللہ پاک کا قرآن، کلام مجید، فرقان حمید کی آیات اثر ہی نہیں کرتی۔ ہمارے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات پڑھی جائیں، اثر نہیں کرتی۔ اور دوسری جو وجہ بیان فرمائی، وہ وجہ بیان فرمائی کہ حسد ایک ایسا مرض ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے بندے کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آگ کو لکڑی جو ہے، لکڑی کو آگ کیسے کھاتی ہے؟ جلدی سے لکڑی جو ہے وہ آگ کی نظر ہو جائے تو وہ کوئلہ بن جاتی ہے، اور کوئلہ بننے کے بعد راکھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ، یہ جو حسد والا گناہ ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ یہ حسد ایسا گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کے بارے میں دل میں جو ہے وہ یہ خیال کرنا کہ اس کی نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کی نعمت چھن جانے کا دل میں خیال آنا، اس کی نعمت کا چلے جانے کا دل میں خیال آنا۔ اس کے پاس ایک گاڑی تھی، 2 گاڑیاں آ گئی، اس کے پاس ایک موبائل تھا، 2 موبائل آ گئی، یہ کیسے آگے، کہاں سے آگے؟ اس سے چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے، یہ تمنا حسد کہلاتی ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں اگر یہ تمنا ہو کہ یا اللہ تو اسے اور عطا فرما، یا اللہ تو اسے اور عطا فرما، یہ غبطہ ہے، اور اسے علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ بندہ، مومن بندے کے لیے دعا بھی کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرے بندہ کہ یا اللہ تو نے جس طرح اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اسی طرح مجھے بھی نعمت عطا فرما۔